آج تاریخ 6 فروری 2017 ہے۔ ہندوز کی ضد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شیو بھگوان اللہ ہے۔ ہندوز کہتے ہیں کہ ہم اسی کے روپ کی پوجا کریں گے، کیونکہ ہمارے اندر وہ بسا ہوا ہے۔ اوم نمہ شیوائے کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم شیوا کو جھک جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، کہ معنی بھی نکلتے ہیں۔ اگر آپ مہدی علیہ السلام کے معنی بھی دیکھیں تو اللہ کی سلامتی ہو مہدی پر، اور اس کے معنی اوم نمہ شیوائے بھی نکلتے ہیں ایک معنی نکلتے ہیں کہ ہم جھک جاتے ہیں شیوا کے سامنے۔ بائبل گواہی دیتا ہے کہ اللہ اس کے ٹیمپل، اللہ اور اس کا مسیحا ہی، اللہ کا مسیحا ہی ٹیمپل ہوگا اللہ کی، یعنی سیکنڈ کرائسٹ کو ہی ٹیمپل کہا گیا ہے۔ اور اس کے ذکر حدیث میں بھی آتا ہے کہ خانہ کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا، یعنی مسیح کے گھر کو خانہ کعبہ کہا گیا ہے، میٹافوریکل۔ حقیقت میں خانہ کعبہ نہیں، وہ تو خود خانہ کعبہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ 2011 میں شاید مجھے اللہ تعالیٰ خواب سے بتایا تھا، میں دنیا کا نقشہ اللہ سے پوچھا تو ساری دنیا میں پانی بتایا گیا مجھے، خالی وہ جگہ جہاں پر میں رہ رہا ہوں وہ پانی نہیں تھا وہاں پر۔ اس کے اندر میں نے دیکھا کہ ساری دنیا نہیں تھی۔ میں دل میرا کر رہا تھا کہ اللہ، کعبہ اور مدینہ شریف کہاں پر گیا؟ تو کیا پانی کے اندر چلا گیا سب کچھ؟ تو یہاں پر ایک قسم کی میری فکر شروع ہو گئی تھی۔ قرآن میں سجد تعظیم، عزت کا سجدہ جو ہوتا ہے، وہ سورہ یوسف اس کی گواہی دیتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو والدین اور ان کے بھائی بہنوں نے سجدہ کیا، 13 لوگوں نے سجدہ کیا۔ 13 ایک شیطانی کوڈ ہے، تو 13 سب لوگ جھک جائیں گے۔ 13 فگر آتا ہے ریویلیشن چیپٹر 13 میں مسیح دجال کے بارے میں، تو وہ جھک جائیں گے، وہ پروسٹریٹ کریں گے، سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ تو عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو مظہر الانبیاء کہا گیا ہے، 1,24,000 نبیوں کا مظہر کہا گیا ہے، یعنی وہ سارے وہ سینز تھوڑے پوری لائف میں ان کی ہونا لکھا ہوا تھا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس قوم ہندوز کو اسی لیے تیار کیا ہے کہ ایک دن وہ ساکشات شیو بھگوان یعنی عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو سجدہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا روپ ہو آپ؟ یہ کہے کیا اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کو، یعنی اللہ نہیں آیا، اللہ کا خلیفہ ہے، تو اللہ کے خلیفہ کو سجدہ کیا جائز ہے اسلام میں؟ تو تحقیق پر پتہ چلتا ہے کہ سجد تعظیم جائز ہے اللہ کے قاصد کو۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کا، اللہ نے کبھی بھی شرک کا حکم نہیں دیا کسی کو بھی، تو پھر یہاں پر سجد تعظیم کا حکم کیسے دے گا؟ تو پتہ ہی چلا یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو اللہ کو کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کو سجد تعظیم کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کو پوجنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو ہندو حضرات کے پاس جو ہے آتما لنگم کا نشان جو شیو کا لکھا ہوا ہے، آتما لنگم، اسی لیے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہی اللہ کی اطاعت کرنا ہے، سگن روپ۔ تو ان کی ضد قرآن حدیث کے مطابق ثابت ہوتی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا، میں تو اللہ سے یہ دعا کیا ہوں کہ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں چھپے ہوئے ظاہری شرک سے بھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدے کا آدم علیہ السلام کو، لیکن ابلیس نے نہیں کیا کیونکہ تکبر میں آ گیا، تو کیا اللہ تعالیٰ ایسا حکم دے گا شرک کرنے کا؟ تو دیکھو حکم کی بات ہے، اس نے اگر شرک کرنے کے لیے حکم دیا ہوتا تو شرک کرتا ہے انسان، اللہ نے منع کیا شرک کرنے سے، لیکن وہاں پر تو حکم تھا نا یہ شرک اگر ہوتا تو حکم کیوں دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہا ہے میں سب گناہ معاف کروں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ پورے مشرک ہو گئے تھے فرشتے، تو پورے فرشتوں کو اللہ نکال دیتا جنت سے، مگر اس نے صرف ابلیس کو نکالا، نافرمان کو نکالا۔ تو پتہ یہ چلا کہ سجد تعظیم جو ہوتا ہے وہ شرک نہیں ہے اللہ کی ذات میں۔ تو فرشتہ پورے جنت میں رہے لیکن ابلیس کو نکال دیا گیا جنت سے اور دوزخی کر دیا گیا، اور اس کے ساتھیوں کو، اس کے فرما برداروں کو بھی دوزخ میں ڈال دینے کا وعدہ کیا گیا، اور وہاں پر عذاب ہلکا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ بہت دور سے یہاں سے
पीकॉक की आवाज़ आ रही, मैं आऊँ मैं आऊँ मैं आऊँ करके आवाज़ आई। ये एक अच्छा मौका है, आज मंडे का दिन है और ओम नमः शिवाय गाना चल रहा है। करीब में मंदिर है, हनुमान मंदिर है, उसमें शिव मंदिर भी बना के रखा है इन लोगों ने। कुछ दिन पहले अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब में हनुमान बताया कि वो है सपोर्ट में, तो पता नहीं हनुमान कौन है, अभी तक निशान ज़ाहिर नहीं हुआ। और अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, समझ में आ गई बात। सजदे ताज़ीम के माने, खलीफतुल्लाह को जिसने माना उसने अल्लाह ताला को माना, क्योंकि अल्लाह का खलीफा है, अल्लाह नहीं आया, अल्लाह का खलीफा आया। तो क्या ये लोग जो कर रहे हैं, क्या ये शिरक है वाकई में, या इस आयत की वजह से ये लोग सजदे ताज़ीम करते हैं? फिर कहते हैं कि वो तो निर्गुण ब्रह्म है, वो एक ही है, फिर कहते हैं ये ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी ज़बान में। और ये आत्मलिंगम की 7 बार चक्कर लगाते हैं, जैसे ही खाने काबा का तवाफ़ किया जाता है, जहाँ पर हजर अस्वद लगा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है?